بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دولہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ دوستو، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوگی۔ ایسی شادی کے جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دولہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود چنا ہے۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ باقرہ عابدہ جب عہد طفیلیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظر جھکا کر فرمانے لگے، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیرے طرف سے ذرا اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان پر باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھے۔ انہوں نے حضور کے ساتھ حسرت آمیز باتیں شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت فاطمہ سیدہ علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا سیغہ جلدی بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی نشو و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ خاتون جنت کا جہیز، آقا نامدار، مدینہ تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب کردار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کمبل، 4 چادر، باندھ کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روٹی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشت، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم روزہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنے زوجہ کے ساتھ رہو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگے۔ حضرت سیدہ علی المرتضیٰ نے پوچھا اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی میں کیوں نہ کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اس لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ اگر سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں اتفاق نہ کرو۔ آپ نے شب صاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے 3 دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ کی جلیل القدر صحابی تھے۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول خدا کے ہمسائے بن گئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔